اکرم پھل اور سبزی کی ریڑھی لگاتا اور اپنے خاندان کی کفالت کرتا۔ اس کی عمر 45 سال تھی۔ اولاد میں ایک بیٹا تھا جو کلاس نہم کا طالب علم تھا۔ وہ بہت ذہین، لائق اور محنتی تھا۔ بیوی کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا اور وہ بھی تھوڑا پڑھی لکھی تھی مگر زیادہ شعور نہ رکھتی تھی۔ اکرم محلے محلے جا کر سبزی اور پھل فروخت کرتا اور مال اچھا دیتا کیونکہ گاہک معمول کے تھے، مگر ایک عیب جو تھا وہ تھا ناپ تول میں کمی۔ اس نے ہر باٹ تراش کر کم کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہر کلو آدھا کلو کے ساتھ کچھ نہ کچھ سامان بچ جاتا، قیمت پوری لیتا، مال کم دیتا اور منافع کما کر خوش ہو جاتا۔ اکثر دوست واقف حال ہوتے ہیں۔ کسی دوست نے سمجھایا تو جواباً ایوانوں کی مثالیں دینے لگا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اس نے اتنے کھائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتے ہوئے باتوں کو سنی انسنی کر دیتا کہ ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، پھر میں نے تو کیا ہی کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، وہ نماز بھی پڑھ لیتا، باقی معاملات بھی درست کر لیتا، مگر کمائی میں حرام کا زہر شامل کرنے سے باز نہ آتا۔ رفتہ رفتہ اپنی دکان بنا لی، پھر پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ مرغی کا کام بھی شروع کر لیا۔ یوں دن بدلتے رہے مگر باٹ اب تک وہی تھے اور اس کے نزدیک اس کی کامیابی کا راز وہ باٹ ہی تھے۔ ولید نے BA پاس کیا تو نوکری کی تلاش شروع کی۔ ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کا موقع ملا، یہاں 5 لاکھ رشوت دینا تھی۔ باپ کو بتایا، باپ نے پیسوں کی ترتیب کر دی اور ولید ملازمت پر لگ گیا۔ اب ولید کے دماغ میں ایک بات تھی کہ سب سے پہلے کیسے بھی یہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس لیے اس نے بھی ہر آنے والے سائل سے کچھ نہ کچھ جیب خرچ وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تنخواہ تو بچت میں ہی رہتی اور اپنے تمام تر اخراجات رشوت سے پورے کر لیتا۔ وہ بہت خوش تھا کہ موجیں لگ گئی۔ اس کے چہرے پر مونچھیں تان لی، ماتھے پر شکن، کالی اینک اور کالی واسکٹ زیب تن کر لی۔ پیسے جوڑ کر اپنی گاڑی بھی خرید لی۔ بابا نے 2 سے 3 دکانیں اور بنا لی اور کچھ ملازم بھی کام پر رکھ لیے۔ گھر کے حالات بدل گئے، وہ امیر ہو گئے، باپ بیٹا اکڑ اکڑ کا چلنے لگے۔ ولید کی عمر شادی کی ہو چکی تھی، رشتہ امیر گھرانے سے کیا گیا۔ لڑکی تہذیب و تمدن سے بالاتر، تھوڑا جدید خیالات کی مالک تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ ولید کے سب دوستوں نے شرکت کی اور خوب خرچہ اور عیاشی کی۔ وقت گزرتا رہا، اکرم اور اس کی بیوی بوڑھے ہونے لگے۔ ولید کے 2 بچے ہو گئے۔ ایک دن بیوی نے ولید کو کہا، تمہارا کیا حصہ ہے جائیداد میں؟ سب تمہارا ہی تو ہے، کیوں نہیں لیتے؟ کب تک اس بوجھ کو اٹھائے پھرتے رہو گے؟ مجھے الگ گھر چاہیے، مجھے نہیں ان بوڑھوں کے ساتھ رہنا۔ ان کو اولڈ ہاؤس بھیج دو، ویسے بھی وہاں بوڑھے لوگ ہی رہتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر یہ بھی چلے گئے تو۔ ولید بیوی اور بچوں کی محبت میں اندھا تھا اور حرام کا اثر سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اکثر معمولی بات پر بھی وہ باپ کے دستے گریباں ہو جاتا تھا۔ بیوی کی باتیں سنتے ہی طیش میں آیا اور ماں باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ زور سے چلاتے ہوئے بولا، بابا آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ دونوں کی وجہ سے میں اپنا سکون برباد نہیں کرنے والا۔ ان پیپرز پر دستخط کریں، میں اکلوتا وارث ہوں، یہ سب میرے نام کریں۔ باپ نے تحمل مزاجی سے سمجھانا چاہا مگر جب پیٹ میں حرام ہو تو ہر دلیل اور رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ولید نے پین اٹھائی اور زبردستی پیپرز پر دستخط کروا لیے۔ ساتھ ہی موجود سیاہی کی دفعات زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، انگوٹھا لگاؤ۔ بے بس اور بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور سیاہی میں مل کر پیپرز پر انگوٹھا لگوا لیا۔ جب یہ ہو چکا تو ساتھ ہی چلا کر بولا، بس اب اور کچھ نہیں، کل سے اس گھر میں تم دونوں کو نہ دیکھوں، دور ہو جاؤ میری زندگی سے۔ بیٹے کی تلخ اور کلیجہ چیرنے والی باتیں سننے کے بعد اکرم کی آنکھوں کے سامنے وہ پل پل گھوم رہا تھا جب اس کے دوست اسے سمجھاتے تھے کہ اکرم، حرام کا مال کبھی سود بند نہیں ہوتا، یہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، یہ نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے ہلکا مت سمجھو۔ مگر ہائے ہوس اور عارضی شہرت، اور خود کو کوستے ہوئے سوال کرتا، کاش میں نے حرام نہ کھایا ہوتا، کاش میں نے تھوڑے پر ہی گزارا کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے دوستوں کی بات مان لی ہوتی، یہ ایوانوں والے تو اپنی قبر میں حساب دیں گے، میں نے کیوں کر ان کو دیکھ کر اپنی دنیا تباہ کر لی۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا، رونے دھونے سے کیا حاصل۔ رات کے 11 بجے سامان سفر باندھا، جو کہ چند جوڑے کپڑے کے اور 2-4 استعمال کے جوتے تھے۔ دونوں میاں بیوی منہ چھپائے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کہیں مزید عزت کا جنازہ نہ نکلے۔ ولید کی بیوی رات بھر اسے اکساتی رہی، دیکھ لینا
وہ کہیں نہیں جانے والے، میرے سر کا درد بنے ہوئے ہیں، دیکھ لینا تم ادھر ہی کمرے میں پڑے ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید نے اٹھتے ہی والدین کے کمرے کا رخ کیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا، کوئی آواز نہ تھی، مکمل سناٹا تھا۔ خوشی سے بیوی کو آواز دی، لو دیکھ لو چلے گئے ہیں، اب رہو سکون سے، کرو موجیں۔ ولید کی اچانک ایک پیپر پر نظر پڑی، اس نے اٹھایا تو لکھا تھا، بیٹا مجھ سے جو غلطی ہوئی تم نہ کرنا، بھوکا سو جانا مگر کبھی اپنے بچوں کو حرام نہ کھلانا، ورنہ تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے جیسا تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے۔ بیٹا حرام کا لقمہ جلد یا دیر اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، بیٹا یہ عارضی سکون تو دیتا ہے مگر جب اس کا زہر مکمل نسوں میں اثر کرتا ہے تو شعور اور عقل کی بینائی چھین لیتا ہے، انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں اور شاید پھر کبھی نہ ملے، مگر خدا را اپنا خیال رکھنا اور میری باتوں پر عمل کرنا۔